بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں OR. آج لیکچر نمبر 22 ہے اور آپ کو پتہ ہے یہ لیکچرز ہیں ورچوئل یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان کے. ہم نے 22 لیکچرز مکمل کر لیے ہیں, تقریباً کورس آدھا ہو گیا ہے. آج کل جس سیگمنٹ میں ہمیں بہت امپورٹنٹ اور اہم ہے, لینئر پروگرامنگ کا سیگمنٹ ہے, اور اس کے اندر ہم لینئر پروگرامنگ پرابلم کو سالو کرنے کے طریقہ کار دیکھ رہے ہیں. سمپلیکس میتھڈ ہم پڑھ رہے ہیں, لاسٹ ٹائم ہم نے انٹروڈیوس کیا تھا, آج اسی کو لے کے آگے چلیں گے. اگلے 3-4 لیکچر بھی اسی کے اوپر ہم فوکس کریں گے. یہ بڑا امپورٹنٹ اور اہم ٹاپک ہے سمپلیکس میتھڈ. یہ ڈینزک صاحب ایک میتھمیٹیشین ہیں, امریکن ہیں, انہوں نے یہ ایجاد کیا تھا, اور اسی کے اگر موقع ملے کسی وقت تو ان کی ایک بڑی اچھی کتاب ہے لینئر پروگرامنگ کے اوپر. ڈینزک صاحب نے خود لکھی ہوئی ہے, کافی پرانی ہے, 50s میں لکھی ہے, لیکن ابھی بھی وہ ایک قسم کی بڑی امپورٹنٹ اور اہم کتاب مانی جاتی ہے. جو میں نے آپ کو کتابوں کی لسٹ دی ہے اس کے اندر اس کتاب کا نام بھی موجود ہے. دیکھیں نا, OR کے اندر میں نے بتایا تھا کہ مختلف سیگمنٹس ہیں, مختلف چیپٹرس ہیں, مختلف ٹیکنیکس ہیں, اور ہر ٹیکنیک جو ہے بذات خود ایک سبجیکٹ ہے. لینئر پروگرامنگ بذات خود بہت بڑا سبجیکٹ ہے. جیسے میں نے بتایا کہ ایک کتاب جو ہے لکھی ہوئی ہے اس کے اوپر, اور بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں, بہت سارے پرابلمس ہیں, بہت ساری ایکٹیویٹیز اس کے اندر ہو رہی ہیں, اس کے اندر ابھی بھی بہت ساری ریسرچ ہو رہی ہے. تو یہ بذات خود سبجیکٹ ہے جو اسٹارٹ ہوتا ہے اس ڈیفینیشن سے اور اس کے بعد بڑا ہوتا چلا جاتا ہے. ابھی تو ہم نے بڑی سمپل سی باتیں کر رہے ہیں جس کے اندر آبجیکٹو فنکشن ہے, آبجیکٹو فنکشن کے بعد کانسٹینٹس ہیں اور سمپل سی کانسٹینٹ ہیں. ابھی اس کو ہم جتنا بھی چاہیں اور ایکسپینڈ کر سکتے ہیں, تو اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ لینئر پروگرامنگ بذات خود سبجیکٹ ہے جس پہ ڈینزک صاحب کی کتاب ایک اتھارٹی مانی جاتی ہے. کافی کمپلیکیٹڈ ہے, ہم نے بھی پڑھنے کی کوشش کی ہے. موقع ملے جس وقت آپ ایڈوانس جائیں نا, OR سے نکل کے جب آپ لینئر پروگرامنگ پڑھنے جائیں تو یہ کتاب ضرور کام آئے گی. لینئر پروگرامنگ میں کیا چیزیں بتائی تھی میں نے وہی آپ کو بتایا کہ ریئل لائف پرابلم, اس کی فارمولیشن کے بعد ڈیسیژن ویریبلس کے بعد آپ کے پاس آبجیکٹو فنکشن, کانسٹینٹس, یہ سارے کے سارے لینئر ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ لینئر پروگرام ہے یا لینئر پروگرامنگ پرابلم ہے. اور نان نیگیٹیوٹی یعنی نان نیگیٹیوٹی جو آپ کے پاس x1 x2 x3 سارے کے سارے دے شوڈ بی نان نیگیٹو, یا تو پازیٹیو ہوں گے یا زیرو ہوں گے, کوئی نیگیٹو نہیں ہوں گے. یہ اگر کنڈیشنز ہیں تو یہ جناب لینئر پروگرام ہوتا ہے یا لینئر پروگرامنگ پرابلم ہوتا ہے. ہم نے کیا تھا لاسٹ ٹائم, ہم نے کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس یہ پرابلمس فارمولیٹ ہو جائیں اور فارمولیشن کے بعد اس کو سالو کرنے کے 2 طریقہ کار بتائیں. ایک طریقہ کار گرافیکل میتھڈ ہے اور ایک سمپلیکس میتھڈ ہے. لاسٹ ٹائم جب لیکچر مکمل کر رہا تھا تو سمپلیکس کا میں نے ایک ٹیبلو آپ کو بتایا تھا, ایک ٹیبل بتایا تھا, اسی کو لے کے ابھی آگے چلیں گے. یہ سبجیکٹ اتنا انٹرسٹنگ ہے, اتنا واسٹ ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ کس وقت کتنا ٹاپک کتنی جلدی ختم ہو جاتا ہے. لاسٹ ٹائم ڈسکشن میں میرا تو ارادہ یہ تھا کہ سارا سمپلیکس کرا دوں گا, لیکن ڈسکشن میں وہیں تک پہنچ سکا. آج اس کو وہیں سے لے کے آگے چلتے ہیں. کاپی پینسل ذرا سنبھال لیجیے گا, ساتھ ساتھ کیجیے گا, ساتھ ساتھ سنیے گا, ساتھ ساتھ دیکھیے گا. تینوں چیزیں کسی وقت بھی کسی جگہ مس کریں گے تو آپ کے لیے پرابلم آئے گی. اس لیے میں بار بار وارننگ دیتا جاتا ہوں کہ آپ نے تینوں کام کرنے ہیں, نوٹس بھی کرنے ہیں, نوٹس بھی لینے ہیں, اس کے ساتھ سننا بھی ہے اور اس کے ساتھ دیکھنا بھی ہے. 2 طریقہ کار, پہلے فارمولیشن, اس کے بعد سولوشن. ہم نے کیا پرابلم تھا ہمارے پاس, یہ پرابلم تھا 4x1 + 5x2 کو میکسیمائز کرنا تھا. اس کے بعد آپ کے پاس کانسٹینٹ تھی 1x1 + 2x2 ≤ 40 اینڈ 4x1 + 3x2 ≤ 120. x1 x2 جو ہے نان نیگیٹو ہے. آپ نے کیا اس کو ٹرانسفارم کیا. اس کے بعد آپ نے 2 نئے ویریبل انٹروڈیوس کیے s1 اور s2 جس کو ہم کہتے ہیں سلیک ویریبلس. اس کو انٹروڈیوس کرنے سے آپ کے پاس کیا چیز ہوئی, انیکوالٹیز جو ہے وہ اکویشن میں چینج ہو گئی. یہ ہمارے پاس کیا تھے, 2 ویریبلس آ گئے تھے s1 اور s2 جس کو ہم نے کہا ہے سلیک ویریبلس. یہ سلیک ویریبلس انٹروڈیوس کرنے سے ہمارے پاس جو انیکوالٹیز ہیں وہ اکویشنز میں چینج ہو گئی. یہ اس صورت میں جب آپ کے پاس جو انیکوالٹیز ہیں وہ لیس دین اور اکول ٹو ہے, ٹھیک ہے نا. اگر اگر آپ کے پاس انیکوالٹیز گریٹر دین اکول ٹو ہے یا اکوالٹی فارم میں ہے تو کیا کرتے ہیں, ہم نئی چیزیں انٹروڈیوس کرتے ہیں جسے ہم آرٹیفیشل ویریبلس کہتے ہیں. یہ لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ جس وقت گریٹر دین اکول ٹو ہو اور آپ کے پاس اکوالٹی ہو تو آپ نے ایک آرٹیفیشل ویریبل بھی ساتھ انٹروڈیوس کرنا ہے. یہ جو پرابلم 2 تھا اس کے اندر ہمارے پاس آرٹیفیشل ویریبل آئے تھے. یہاں پہ ہمارے پاس جو ویریبلس ہیں وہ ہیں x1 x2 x3 ہیں. 2 آپ کے پاس کانسٹینٹس ہیں اور تیسری تو کانسٹینٹ موجود ہوتی ہے x1 x2
x3 نان نیگیٹو. اس میں ہم نے کیا کیا تھا, ہم نے کچھ چیزیں انٹروڈیوس کی تھی اور ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کو S1 اور S2 کو سبٹریکٹ کرنا پڑے گا, جب ہی آپ کے پاس اکویشن بیلنس ہو جائے گی. لیکن یہ کچھ کنٹراڈکشن ہمارے پاس آ گئی تھی, اور اس کنٹراڈکشن کو ریموو کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا تھا, ہم نے جناب آرٹیفیشیل ویریبلس کو انٹروڈیوس کیا تھا. اور وہ انٹروڈیوس کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس جو اکوالٹیز بنی, جو اکویشنز بنی, یہ سارے کے سارے پیرامیٹرز کو سیٹسفائی کرتی ہیں. یہاں پر ہم نے A1 اور A2 دو آرٹیفیشیل ویریبلس انٹروڈیوس کیے, اور دو سلیکٹ ویریبلس ہیں آپ کے پاس S1 اور S2. تو ٹوٹل ویریبلس کی تعداد کتنی ہو گئی, 3 اور 2 5 اور 2 7 ویریبلس ہو گئے. X1 X2 X3 S1 S2 اور A1 A2 یہ سارے کے سارے جو ہیں نان نیگیٹو ہونے چاہیے. اس کے بعد ہم نے کیا کیا تھا, سولوشن آف لینئر پروگرامنگ پرابلم ود دی ہیلپ آف سمپلیکس میتھڈ. میں نے اکویشن لکھی تھی, اکویشن لکھنے کے بعد کانسٹینٹس لکھے تھے, کانسٹینٹ کو چینج کیا تھا اکویشنز کے اندر اور اس کو سالو کیا تھا. سالو کرنے کے بعد ہمارے پاس جواب آیا تھا. وہ ایک مختلف مشکل اور ٹیڈیس طریقہ کار تھا, لیکن اگر ہم اس کو ٹیبل فارم میں ٹرانسفارم کر لیں تو ہمارے لیے آسانی ہوگی اور اس کو ہم سالو کرنے کی کوشش کریں گے. یہ بات تھی جس وقت میں نے لیکچر مکمل کیا تھا لاسٹ, اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک ٹیبلر فارم ہے. اب اس کو ذرا سا ہم دیکھیں گے, اس پہ غور کریں گے, اس کو اینالائز کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہوا کیا یہاں ہمارے پاس. یہ جو ہمارے پاس سیٹ آف اکویشنز تھیں, وہ سیٹ آف اکویشنز کون کون سی تھیں؟ ہمارے پاس 3 ہمارے پاس کانسٹینٹ تھے, ایک ہمارے پاس آبجیکٹو فنکشن تھا, 4 اکویشنز تھی. 4 اکویشنز کو اس ٹیبلو میں یا ٹیبل فارم میں میں نے لکھ دیا ہے. اس کو ہم ٹیبلر فارم بھی کہتے ہیں. سارے کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے. اس کو لے کے آگے چلیں گے, یہیں سے آگے بڑھیں گے. ذرا اس کو دیکھیں غور سے. ہمارے پاس کالمز ہیں, کتنے کالمز ہیں؟ 1 2 3 4 5 کالمز ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ 5 کالمز ہیں. اسی طریقے سے ہمارے پاس کچھ روز ہیں. یہ ایک ریپرزنٹیشن ہے, یہ ایک پریزنٹیشن ہے. یہ بہتر طریقہ کار ہے, اس سے آپ کو کافی آسانی ہوگی, کیونکہ آپ کو بار بار ایکس نہیں لکھنا پڑے گا, بار بار وائی لکھنا نہیں پڑے گا, اور اسی طریقے سے جو آپ کے پاس سائنس ہیں اس میں آپ کنفیوز نہیں ہوں گے. اس کو دیکھ لیں, اینالائز کر لیں. اب یہاں پر دیکھیں, یہ جو آپ کے پاس پہلی جو رو ہے, اس کو 0 رو میں نے کہا ہے, یہ آبجیکٹو فنکشن کو ریپرزینٹ کرتی ہے. آبجیکٹو فنکشن آپ کے پاس کیا تھا؟ وہاں سے اگر یاد کریں تو آپ کے پاس تھا z -3x -5y 0s1 + 0s2 + 0s3 = 0. یہی آپ کے پاس آبجیکٹو فنکشن تھا نا. وہاں پہ آبجیکٹو فنکشن کیا تھا؟ z -3x -5y = 0. تو یہ جو چیزیں ہیں آپ کے پاس, آپ نے ریپرزینٹ کر دیا ایک سمپل رو کے اندر. ابھی تھوڑی سی دیر کے لیے چھوڑ دیں کہ یہ ریشو کیا لکھا ہے. اکویشن, پہلی اکویشن جو تھی آپ کے پاس, جس کے اندر آپ کے پاس سمپل کیا چیز تھی؟ ایک x اور s1 تھا. تو دیکھیں اسی طرح سے ہے نا, کوئی آپ کے پاس z نہیں, یعنی x, پھر اس کے بعد no y, only s1, x plus s1 = 40. ٹھیک ہے. دین اس کے بعد نیکسٹ اس میں دیکھیں آپ, تو نیکسٹ آپ کے پاس کیا چیز ہے؟ یہاں پہ صرف y آپ کے پاس تھا, y plus s2 = 30. بالکل ٹھیک ہے جی. تھرڈ اکویشن میں آپ کے پاس کیا تھا؟ x plus y plus s3 = 60. تو یہ جناب آپ کے پاس کیا چیز آ گئی؟ ایک ٹیبلر فارم آ گئی ان سیٹ آف اکویشنز کا. اب اسی کو ذرا دیکھیں, غور سے اینالائز کرنے کی کوشش کریں. آپ کے پاس یہ آبجیکٹو فنکشن ہے, آپ چاہتے ہیں یہ جو پروفٹ آپ کے پاس 0 ہے یہ زیادہ سے زیادہ ہو جائے, ٹھیک ہے نا, کافی زیادہ بڑھ جائے. آپ کیسے بڑھائیں گے اس کو؟ آپ اس طرح سے بڑھا سکتے ہیں, یا تو آپ x کو پروڈیوس کریں یا y کو پروڈیوس کریں. جب x کو پروڈیوس کر رہے ہیں اور اس کو آپ سیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کو 3 روپے پروفٹ ہو رہا ہے. لیکن اس کے برعکس اگر آپ y کو پروڈیوس کریں گے تو آپ کے پاس 5 روپے پروفٹ ہوگا. جب یہ 5 روپے پروفٹ آئے گا تو آپ کوشش یہی کریں گے, آپ کی یہ خواہش ہوگی, نیچرل خواہش یہ ہوگی کہ آپ اس کو بنانا شروع کریں. ٹھیک ہے نا. ابھی آپ کے پاس جو بیسک ویریبلس ہیں وہ کون سے ہیں؟ S1 S2 S3 ہیں. اب آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ جو y ہے یہ آپ کے پاس اس وقت نان بیسک ویریبل ہے, اس کو ہم نے استعمال کرنا ہے, اس کو ہم نے بنانا ہے. ان دونوں میں سے بہتر ہمارے پاس یہ نظر آیا. یعنی ہم کیا کرتے ہیں,
ہم یہ کریں گے کہ ان دونوں میں سے جو بھی ہمارے پاس کم سائن والا ہوگا, یعنی کم کوانٹٹی ہوگی, -3 -5 میں سے کون سا چھوٹا ہے آپ کے پاس, -5 چھوٹا ہے, یا کہنا چاہیے کہ جو دونوں میں سے بڑا ہے ود اے پازیٹو سائن, تو ہم اس کو چوز کر لیتے ہیں. ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وائی کو بنائیں گے, لیکن ہم نے یہ نہیں ڈیسائیڈ کیا کہ ان تینوں میں سے کون سا ویریبل جو ہے وہ بیسک ویریبل سے نان بیسک بنے گا. وائی کو تو ہم نے یہاں لے کے آنا ہے, لیکن ان میں سے ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ S1 S2 S3 میں سے کس کو ہم یہاں سے نکالیں گے. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کے پاس ہے 40 30 60 40 30 60 جو آپ کے پاس ہے, اس کو آپ کیا کرتے ہیں, اس سے ڈیوائڈ کرتے ہیں. اس سے آپ کیا کرتے ہیں, ڈیوائڈ کرتے ہیں, ایک ریشو معلوم کرتے ہیں. یہ جو آپ کے پاس کالم ہے کیا ہے, اس کالم کو آپ دیکھتے ہیں اور ڈیوائڈ کرتے ہیں. 40 کو جب آپ 0 سے ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کے پاس انفینٹی آئے گا, میں نے انفینٹی لکھ دیا. 30 کو آپ جب 1 سے ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کے پاس 30 آ جائے گا. 60 کو جب آپ 1 سے ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کے پاس ریشو 60 آ جائے گا. اب یہ جو ریشوز ہے آپ نے ان پہ نظر رکھنی ہے, اور ان میں سے کیا کرنا ہے, وہ ریشو لینی ہے جو کہ نان نیگیٹو ہو اور چھوٹی ہو. اب وہ کون سی ہے آپ کے پاس, یہ 30 نظر آتی ہے. تو 30 سے مراد یہ ہے کہ یہ ان تینوں میں سے اگر آپ کی چوائس آئے گی تو اس 30 کو ہم چوز کریں گے. 30 کو چوز کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ S2 ویریبل جو ہے یہ نان بیسک بن جائے گا, یعنی کہ S2 کو ہم ریپلیس کریں گے Y کے ساتھ. S2 کو استعمال کر کے ہم نے Y کو بنانا ہے. جب ہم نے اس کو چوز کیا تھا تو ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ جو کالم ہے یہ ہمارے پاس پیوٹ کالم بن گیا, یعنی اس کالم کے ذریعے, اس کالم کی مدد سے ہم اپنے آبجیکٹو فنکشن کو انہانس کرنے کی کوشش کریں گے. دوسرے اسٹیج میں جب ہم نے یہ ریشو معلوم کی اور یہ کیلکولیٹ کر لیا, اس کیلکولیشن سے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ جو رو ہے یہ پیوٹ رو بنے گی. ٹھیک ہے جی, یہ رو, اس کو کیا کہیں گے, پیوٹ رو, جہاں پہ ریشو ہمارے پاس سب سے کم ہوگی. جب ریشو آپ کے پاس کم ہوگی تو یہ پیوٹ رو ہوگی, اور ان دونوں کے جو انٹرسیکشن بن جائے گا وہ آپ کے پاس پیوٹ کالم بن جائے گا. وہ کیا بن جائے گا, پیوٹ کالم. تو اس کو ہم سرکل کر لیتے ہیں نارملی, یہاں پر نہیں کیا ہوا ہے لیکن آپ کر لیجیے گا, اس کو سرکل کر لیتے ہیں. جب اس کو سرکل ہم کر لیں گے تو ہم نے یہ کرنا ہوگا کہ یہاں پر بھی 0 لانا ہے, یہاں پر بھی 0 لے کے آنا ہے, یہاں پر بھی 0 لے کے آنا ہے. یہ کس طرح سے 0 لے کے آئیں گے, یہ ہم رو آپریشن کریں گے. ٹھیک ہے جناب. تو یہ طریقہ کار ہم نے یہاں پر کرنا ہے, یہ مختلف اسٹیپس یہاں پر ہم نے ارینج کرنے. اب کیا کرنا ہے نیکسٹ اسٹیپ میں, جیسے میں نے بتایا کہ آپ کے پاس جب پیوٹ کالم آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا. پیوٹ کالم کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے, آپ دیکھتے رہیں گے زیڈ رو کو, ٹھیک ہے, یا 0 رو کو دیکھیں گے, یا آبجیکٹو فنکشن رو کو دیکھیں گے, یا آبجیکٹو رو کو دیکھیں گے. آپ یہ میں نے 4 5 6 نام دے دیے, انویریبلی میں استعمال کروں گا یہ نام. کیا ہوا, آپ نے وہ 0 رو کو دیکھ لیا, آپ نے پہلی جو آپ کے پاس اکویشن ہے اس کے اندر آپ نے جو سب سے بڑا نمبر ہے نیگیٹو سائن کے ساتھ وہ آپ نے لینا ہے, یا سب سے چھوٹا نمبر ہے ان ریئل سینس وہ آپ لے لیں گے, اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے اور اس رو کو لے لیں گے, سوری اس کالم کو لیں گے. وہ کالم کیا ہوگا, آپ کے پاس پیوٹ کالم بن جائے گا. ٹھیک ہے نا. ونس اگین آپ نے کیا کرنا ہے, اس میں سارے کو براؤز کرنا ہے, سارے کو سرچ کرنا ہے, سارے کو دیکھنا ہے, سارے کو اسکین کرنا ہے. جس جگہ پہ سب سے چھوٹا نمبر ہے ود نیگیٹو سائن وہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. وہ پوری کی پوری کالم جو ہے آپ کے پاس پیوٹ کالم بن جائے گی. اس کے بعد پیوٹ کالم کو اپنے پاس رکھیں اور آپ کے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ کو, رائٹ ہینڈ سائڈ جو آپ کے پاس ہے اس کو دیکھیں. اب پیوٹ کالم ہے, ایک طرف رائٹ ہینڈ سائڈ ہے, تو رائٹ ہینڈ سائڈ کو کورسپونڈنگلی پیوٹ کالم کے ہر ایلیمنٹ سے ڈیوائڈ کر دیں. آپ کے پاس ریشوز آ جائیں گی. ان ریشو میں سے آپ نے کیا کرنا ہے, سب سے جو چھوٹی ریشو ہے وہ آپ نے چوز کرنی ہے. جس جگہ پہ بھی سب سے چھوٹی رو آئے گی, سب سے چھوٹی ریشو آئے گی, یہ خیال رکھیے گا کہ نان نیگیٹو کی بات کرنی ہے. یہاں پہ اگر نیگیٹو آ جائے تو اس کو وری کرنا کریں, اس کو بھول جائیں. یہاں پر انفینٹی ہے, آپ کے پاس 30 آیا, 60 آیا, تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. تو آپ نے 30 جو ریشو ہے اس کو لینا ہے اور وہ جس جگہ پر ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. تو یہ پوری کی پوری رو آپ کے پاس کیا بن گئی, یہ پیوٹ رو بن گئی. پیوٹ رو اور پیوٹ کالم کے انٹرسیکشن سے جو ایک ایلیمنٹ آیا اس کو ہم کہتے ہیں پیوٹ ایلیمنٹ. اب پیوٹ ایلیمنٹ کا کام یہ ہے, یہاں پر اتفاق سے 1 ہے لیکن کبھی 1 نہیں بھی ہوگا. اگر 1 نہیں بھی ہے, آپ کے پاس 4 ہے, 5 ہے, 6 ہے, 7 ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو 1 بنانا ہے. 1 کیسے بنائیں گے, آپ پوری کی پوری رو کو اس نمبر سے ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. میں نے بتایا تھا کہ 3 آپ کے پاس آپریشن جائز ہیں. پہلی آپریشن یہ ہے کہ کسی نمبر سے بھی کسی بھی رو کو ڈیوائڈ یا ملٹیپلائی کر سکتے ہیں, یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں.
اس کے ساتھ ساتھ آپ کسی بھی دو رو کو آپ انٹرچینج کر سکتے ہیں, ساری روز کو انٹرچینج کرنا پڑے گا. یہ نہیں کرنا کہ ایک ایلیمنٹ کو چینج کر دیا, پوری رو کو آپ تھرڈ کو سیکنڈ کر دیں, سیکنڈ کو تھرڈ کر دیں, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, انٹرچینج کر دیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. تیسری چیز یہ, کسی رو کو کسی نمبر سے بھی آپ ملٹیپلائی کریں, ایکسکیوز می, کسی نمبر سے ملٹیپلائی کریں اور دوسری رو کے اندر ایڈ کر دیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ تین چیزیں کر کے آپ نے کیا کرنا ہے, پورے پیوٹ کالم میں سوائے پیوٹ ایلیمنٹ کے جو کہ 1 ہوگا ساری جگہ آپ نے 0 لے کے آنا ہے. یہ آپ نے رو آپریشن کرنی ہے. رو آپریشن کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ بیسیکلی آپ ایک نان بیسک ویریبل کو بیسک ویریبل بنا رہے ہیں, یا جو ویریبل پہلے بیسس میں نہیں تھا اب اس کو بیسس میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. پہلے وہ 0 تھا, اب اس کو استعمال کر رہے ہیں, اب اس کی کچھ ویلیو آ رہی ہے. جب ویلیو آئے گی تو آپ دیکھیے گا جو پروفٹ ابھی آپ کے پاس 0 ہے ایک دم جمپ کرے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ہم اسٹیپس کریں گے, 3-4 اسٹیپس ابھی. کون کون سے کریں گے؟ پیوٹ کالم آئیڈینٹیفائی کریں گے, پیوٹ رو کو آئیڈینٹیفائی کریں گے, ریشو ہم معلوم کریں گے جو یہاں پہ کر لیا ہے. اب جو چیزیں یہاں پر آبویس نہیں ہے, کلیئر نہیں ہے, اس کالم کو اور اس رو کے انٹرسیکشن پہ جو ایلیمنٹ پیوٹ ہے اس کو 1 رہنے دیں گے, باقی سارے کو 0 کر دیں گے. رو آپریشن کی مدد سے کیلکولیشن کیجئے گا, ہمارے پاس جواب کچھ اس طرح سے آئے گا. جی ہم دیکھیں, کریں. اٹریشن 1 یہ ہے کہ y enters the basis and S2 leaves the basis. یہ چیز ایکسپلین کی ہے نا میں نے. تو آپ دیکھیں کہ وہاں پر S2 کی جگہ y آ گیا اور آپ کے پاس یہ چیزیں چینج ہو گئی. چیزیں چینج کی, یہی آپریشن کیا ہمارے پاس. ابھی لاسٹ کالم کو تھوڑی سی دیر کے لیے بھول جائیے گا. آپ کے پاس فرسٹ رو کیا آ گئی؟ فرسٹ رو آ گئی 1 -3 0 0 5 0 150, یعنی 150 پروفٹ آ گیا ہے ایک چھوٹا سا کام کرنے سے. اور آپ کے پاس S1 دیکھیں, S1 رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کیا بچا؟ 40. ابھی آپ کے پاس S1 موجود ہے. Y آپ نے کیا بنائے؟ 30 بنائے, اور S3 آپ کے پاس ابھی 30 موجود ہے. اب کیا یہ ہمارے پاس آپٹیمل جواب آ گیا؟ 150 ہمارے پاس جو پروفٹ ہے میکسیمم ہے یا نہیں ہے؟ کیسے دیکھیں گے, کیسے چیک کریں گے؟ جی ہم ایسے چیک کریں گے کہ ہمارے پاس جو آبجیکٹو رو ہے یا زیرو ایکویشن ہے یا جو فرسٹ اس کے اندر رو نظر آ رہی ہے اس کو دیکھتے جائیں گے. اس میں دیکھیں گے کسی جگہ پہ نیگیٹو تو نہیں ہے. نیگیٹو کس کے اندر؟ جو ہمارے پاس نان بیسک ویریبلس ہیں. تو اسٹارٹ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں. فرسٹ Z تو 1 ہے, ٹھیک ہے. X کے نیچے آپ کے پاس -3, یعنی پہلے ہی نظر آ گیا -3. اور دیکھیں اور تو کہیں نہیں ہے, نہیں جی اور کہیں نیگیٹو نظر نہیں آ رہا ہے. تو ہمارے پاس -3 یعنی کہ یہ جو X والے کالم ہے ساری کی ساری یہ پیوٹ کالم بن گئی. ٹھیک ہے نا. پہلی چیز یہ آپ نے -3 سے آئیڈینٹیفائی کر دی. اب کیا کر رہے ہیں اس -3 کو سلیکٹ کرنے سے, یعنی یہ ہم X بنانا شروع کر دیا ہے, اور X کے بنانے سے ہمیں ہر آئٹم بنانے سے ہمارے پاس 3 روپے کا پروفٹ آ رہا ہے. ہم کیوں نہیں اس کو بناتے ہیں تاکہ پروفٹ ہمارے پاس اور آ جائے. تو یہ کالم ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا, اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پیوٹ کالم. تو جناب اس کو آپ چاہیں تو سرکل کر لیں, چاہیں تو اس کو آپ مارک کر لیں. اب آپ کے پاس جو رائٹ ہینڈ سائڈ ہے, رائٹ ہینڈ سائڈ کو اس X سے ڈیوائڈ کر لیں گے, یعنی اس کالم سے رائٹ ہینڈ سائڈ کی جو کالم ہے اور پیوٹ کالم کو ڈیوائڈ کریں گے اور ریشو معلوم کریں گے. ریشو لکھیے سب سے ایکسٹریم رائٹ کالم میں, جو سیکنڈ اکویشن کے ساتھ آتی ہے وہ 40, انفینٹی اور 30, یعنی 3 ریشوز ہمارے پاس آ گئی. ان 3 ریشوز میں سے آپ نے کون سی ہے جو منیمم ہے وہ چوز کرنی ہے. منیمم کون سی ہے؟ وہ 30 والی ہے. ٹھیک ہے, اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے یا آپ خود دیکھ لیں گے؟ ایکسپلین کر لیتے ہیں. یہ آپ نے کیا کیا؟ y enters the basis and S2 leaves the basis. یہ آپ کے پاس y یہاں پر آ گیا, پہلے y یہاں پہ موجود نہیں تھا, یہاں پر S2 غائب ہو گیا ہے. اب آپ کے پاس یہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ یہ پروفٹ آ گیا, آپ کے پاس S1 کی 40 ویلیو ہے, y آپ نے 30 بنا دیا, S3 آپ کے پاس 30 موجود ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ 150 40 30 30 اس کو ڈیوائڈ کرنا ہے 40 30 30 کو 101 سے. اس کو ڈیوائڈ کیا 40 کو 1 سے 40 آیا, 30 کو 0 سے ڈیوائڈ کیا انفینٹی آ گیا, 30 کو 1 سے ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کے پاس 30 آ گیا. تو جناب یہ جو 30 آیا یہ آپ کے پاس جو رو آ گئی, یہ رو آپ کے پاس پیوٹ رو آ گئی. یہ آپ کے پاس کالم جو ہے یہ والا کالم جو ہے یہ پیوٹ کالم آ گیا. تو پیوٹ کالم اور پیوٹ رو آپ کے پاس آ گئی. اب اس کے انٹرسیکشن سے آپ کے پاس کیا چیز بنی؟ یہ آپ کے پاس جو ایلیمنٹ ہے یہ پیوٹ ایلیمنٹ ہے. یہ تو 1 رہنا چاہیے, یہ 0 ہے ہی ہے, اس کو بھی 0 کرنا ہے, اس کو بھی 0 کرنا ہے. یہی رو آپریشن کریں گے. کیسے کریں گے؟ آپ نے -1 سے اس کو ملٹیپلائی کر کے اس کے اندر ایڈ کریں گے تو یہ 0 ہو جائے گا. -1 ٹائم 1 از -1 +1 از 0.
پھر اس کو کیا کریں گے نیکسٹ اسٹیپ میں, نیکسٹ اسٹیج میں اس کو 3 سے ملٹیپلائی کریں گے, اس پوری رو کو 3 سے, اور 3 سے جب ملٹیپلائی کر کے اس کے اندر ایڈ کریں گے تو یہ 0 ہو جائے گا. 3 سے اس کو ملٹیپلائی کر کے اس میں ایڈ کریں گے تو یہ 0 ہی رہے گا. جب اس کو 3 سے ملٹیپلائی کریں گے تو -3 ہو جائے گا, -3 کو 5 میں ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس 2 آ جائے گا. سملرلی جب آپ نے 3 سے اس کو ملٹیپلائی کریں گے, 3 کو 30 سے 90 ہو جائے گا, 90 کو 150 سے کے اندر ایڈ کریں گے, 150 پلس 90 تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا, 240 آ جائے گا. تو جناب اس طریقے سے ہم اس کو کیا کریں گے, یہ ہمارے پاس 1 رہے گا, یہ بھی 0 ہو جائے گا, یہ بھی 0 ہو جائے گا, یہ بھی 0 ہو جائے گا. تو یہ ہمارے پاس ایک سیکنڈ اٹریشن ہو گئی. پہلی اٹریشن سے ہم نے کیا کیا تھا کہ y کو ہم نے انٹر کیا تھا ان دا بیسز اور S2 لیفٹ دی بیسز ایٹ دیٹ اسٹیج. اب جناب آگے چلتے ہیں, دیکھتے ہیں نیکسٹ اسٹیج میں ہمارے پاس کیا چیزیں موجود ہیں. جی نیکسٹ اسٹیج دیکھیں, اٹریشن 2 x enters the basis and S3 leaves the basis. بالکل یہی چیز ہے, اسی طریقے سے یہ آپ کے پاس چیزیں آ گئی. ٹھیک, یہاں تک یہ آپ نے ایک اٹریشن کی, کیلکولیشن کیا. اب دیکھیں کیا یہ آپٹیمل ہے یا نہیں ہے, ذرا سے دیکھ لیں غور سے. کیا میں نے طریقہ کار بتایا تھا, میں نے کہا تھا کہ آپ کے پاس جو آبجیکٹو رو ہے, 0 ایکویشن ہے, پہلی جو رو ہے آپ کے پاس کو دیکھیں, اس کے اندر اگر آپ کے پاس نان بیسک ویریبلس کے کوفیشینٹ نیگیٹو آ رہے ہیں تو پھر آگے چل سکتے ہیں, ورنہ یہیں پہ رک جائیں گے. جب میں غور سے دیکھتا ہوں تو جناب اس کے اندر کوئی نیگیٹو نظر نہیں آتا, یہ میرے پاس آپٹیمل آنسر آیا, یہ میرے پاس جواب آ گیا, یہیں پہ رکتے ہیں, اس سے آگے چلنے کی ضرورت نہیں. کیا جواب آیا, جواب دیکھ لیتے ہیں کہ Z = 240. آپ کے پاس پروفٹ جو ہوگا میکسیمم 240 ہوگا, اس سے زیادہ پروفٹ نہیں ہو سکتا. اگر اس سے زیادہ کوئی آپ سے بات کرے گا تو غلط بات کرے گا, 2 نمبر بات کرے گا, اس کی بات نہ سنیں. S1 آپ کے پاس بچ جائے گا 10 یونٹس, کوئی چیز بھی ہے آپ کے پاس, سلیک ویریبل ہے, را مٹیریل ہے, لیبر ہے, آپ نے یوٹیلائز نہیں کی, آپ کے پاس بچ گیا. Y آپ کے پاس 30 ہے اور X آپ کے پاس 30 ہے. ٹھیک ہے, یہ غلط ہے, اس کو ذرا دیکھ لیجیے گا کہ 30 اور 30 آپ کے پاس آ گیا, یہ آپ کے پاس جواب ہے. X بھی 30 بنائیں, Y بھی 30 بنائیں تو آپ کے پاس پروفٹ جو آ جائے گا 240 آئے گا. کوئی چیز یہاں پہ کنفیوژن, کوئی مسئلے والی بات؟ یہ دیکھیں اس 2 اٹریشن کے ساتھ پہلے اسٹیج میں کیا کیا آپ کے پاس, پھر سے شروع سے ریئل لائف پرابلم, ٹرانسفارم, فارمولیٹ, لینئر پروگرامنگ پرابلم. لینئر پروگرامنگ پرابلم اس کو چینج کریں انیکوالٹیز کو ایکوالٹیز میں, اس کو ٹرانسفارم کریں ٹیبولر فارم میں. ایک اسٹیج کے اندر آپ نے ایک اس کو غائب کر دیا, دوسری اسٹیج کے اندر آپ نے دوسرے نان بیسک ویریبل کو غائب کر دیا, دوسرے بیسک ویریبل کو, اینڈ دین یو گاٹ دی آنسر. 2 اسٹیج کے اندر, 2 اٹریشن کے اندر آپ کا جواب آ گیا. آگے چلتے ہیں, کوئی دیکھتے ہیں کوئی اور شاید مشکل ایگزامپل موجود ہو. ہاں, یہ اسٹاپنگ رول آ گیا جو میں بتانے کی کوشش کر رہا تھا. اس میں کیا لکھا ہوا ہے, اف دیر از نو نیگیٹو کوفیشینٹ ان 0 رو, یہی کہا ہے میں نے آپ سے, اف دیر از نو نیگیٹو کوفیشینٹ ان 0 رو, this is an indication that the problem has reached the maximum value and this is the optimal solution to the linear programming problem. اگر وہاں پر کوئی نیگیٹو نہیں ہے تو رک جانا ہے, آگے نہیں چلنا ہے, وہ آپ کے پاس سولوشن آ گیا, وہ آپ کے پاس جواب آ گیا. ٹھیک ہے جناب, آگے چلے دیکھتے ہیں. ایک اور ایگزامپل ہے ہمارے پاس. یہ ایگزامپل کیا ہے, سالو دی فالوئنگ پرابلم یوزنگ سمپلیکس میتھڈ, میکسیمائز Z = 2x1 + 3x2 + 4x3 subject to the condition 2x1 + x2 + 2x3 less than equal to 50, x1 + 3x2 + x3 less than equal to 25, x1 + 2x2 + x3 less than equal to 26, x1 x2 x3 نان نیگیٹو. دیکھ لیا, سوال پڑھ لیا. کیا چیز ہے آپ کے پاس, میکسیمائزیشن کا سوال ہے, 3 ویریبلس ہیں, 3 ہی کانسٹینٹس ہیں, آپ کے پاس اس کی مدد سے سالو کرنا ہے. جی جناب, کیا کریں گے, پہلے اسٹیپ میں آپ نے سلیک ویریبلس انٹروڈیوس کرنے, S1 S2 S3 انٹروڈیوس کر دیں, کوئی مسئلے والی بات نہیں, کوئی پرابلم کی بات نہیں. یہ کیا ہو جائے گی, آپ کے پاس جتنی بھی انیکوالٹیز ہیں یہ کس میں چینج ہو جائیں گی, ایکویشنز میں چینج ہو جائیں گی. جب ایکویشنز میں چینج ہو جائیں گی تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے, ٹیبولر فارم میں اس کو ٹرانسفارم کرنا ہے. اور وہی طریقہ کار جس میں کیا کرنا ہے, آبجیکٹو رو کو آپ نے دیکھنا ہے, جہاں پہ نیگیٹو ہے, جہاں پہ سب سے زیادہ کوانٹٹی موجود ہے, اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے. یہ کیوں لیتے ہیں, جیسے میں نے پہلی دفعہ -5 لیا تھا, دوسری دفعہ -3 لیا تھا. یعنی -5 کا مطلب یہ ہے, یعنی 5 روپیز آپ کو پروفٹ ہو رہے ہیں ایک چیز بنانے سے. اس کو کمپیئر کریں گے آپ دوسرے کے ساتھ تو 3 روپیز پروفٹ ہو رہے ہیں, تو بہتر یہ ہے کہ 5 کو پہلے بنا لیں, تو زیادہ پروفٹ آ رہا ہے,
اس کو زیادہ ہم یوٹیلائز کر لیں, اس کو زیادہ استعمال کر لیں, تو ہم نے یہی لاجک استعمال کرنی یہاں پر بھی. تو یہاں پر بھی پہلے اس کو ٹیبلر فارم میں لکھیں گے, وہاں سے دیکھیں گے, اور اس کے بعد پھر ہم پیوٹ کالم معلوم کریں گے, پیوٹ رو معلوم کریں گے, اور دیکھیں گے کہ اسٹاپنگ رول لگ جاتا ہے. جس وقت اسٹاپنگ رول لگ جائے گا تو ہمارے پاس جواب آ جائے گا. وہی اسٹیپ کر کے دوبارہ سے اس کو ہم ٹیبولر فارم میں لکھ رہے ہیں. یہاں میں نے 3-4 اسٹیپس اکٹھے کر دیے. کون کون سے اسٹیپس اکٹھے کر دیے؟ یعنی کہ پہلے جو آپ کے پاس کانسٹینٹ تھی نا انیکوالٹیز, اس کو آپ کو ٹرانسفارم کرنا چاہیے تھا اکویشنز کے اندر. S1 S2 S3 ویریبلس انٹروڈیوس کیے. جب وہ 3 ویریبلس انٹروڈیوس کیے تو آپ کے پاس 6 ویریبلس ہو گئے, یعنی X1 X2 X3 S1 S2 S3. تو آپ کیا کریں گے؟ پہلے S1 S2 S3 کو بیسک ویریبل سپوز کریں گے, اور اس کے بعد XY یا X1 X2 X3 جو ہے اس کو آپ نان بیسک سپوز کریں گے, اور آپ اس طرح سے ٹیبولر فارم کے اندر لکھیں گے. اب کیا کریں گے؟ آپ اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں پہلے ایک دفعہ, اور پھر اس کو خود سالو کر لیجیے گا. اس کو آپ ذرا غور سے دیکھیں. اس ٹیبل کو سب سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہم نے اس رو کو دیکھنا ہوتا ہے. اس رو کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس یہاں پر ہے -2, یہاں پر ہے -3, -4, 0, 0, 0. تو میں نے کیا کہا ہے کہ یہ جو اسمالسٹ نمبر ہو یا گریٹسٹ ود اے نیگیٹو سائن, یہاں پر ہمارے پاس -4 ہے. تو ہمارے پاس یہ بڑی آسانی ہو گئی ہے کہ اس پورے کالم کو ہم کیا کہیں گے؟ پیوٹ کالم کہیں گے. یعنی یہ بتا دیتا ہے کہ یہ X3 جو ہے نا از prepared, is willing to become the basic variable. ٹھیک ہے نا. یعنی اس -4 سے یہ انڈیکیشن ملتی ہے, کیونکہ -4 is the least among these three اور the biggest with the negative sign. تو یہ ہمارے پاس جو نمبر ہے -4, یہ بتاتا ہے کہ کون سی کالم آپ کے پاس جو ہے پیوٹ کالم بنے گی. ان ادر ورڈس کہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ X3 is now becoming basic variable. پہلی بات. دوسری بات کیا کرنی ہے کہ آپ نے جو رائٹ ہینڈ سائڈ دی ہوئی ہے اس کو کس سے ڈیوائڈ کرنا ہے؟ اسی X3 سے ڈیوائڈ کرنا ہے. اب جب 50 کو آپ ڈیوائڈ کریں گے 2 سے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا؟ 25. 25 کو بھی جب 1 سے آپ ڈیوائڈ کریں گے تو 25 آ جائے گا. 26 کو جب آپ 1 سے ڈیوائڈ کریں گے تو بھی 26 آ جائے گا آپ کے پاس. اب 3 ریشوز آ گئی یہاں پہ, 25 آ جائے گی, 25 آ جائے گی, اور 26 آ جائے گی. اب ان دونوں میں سے آپ کے پاس ایک ٹائی آ گئی. کیا ہو گئی؟ آپ کے پاس ایک ٹائی آ گئی. ٹائی میں سے کیا مراد ہے؟ دونوں ریشو برابر ہے. اب کیا کریں گے؟ آپ ان میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کرنا ہوگا. آپ آربیٹری سلیکٹ کر لیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی سی بھی دونوں میں سے ایک لے لیں. آپ چاہے اس کو لے لیں یا چاہے اس کو لے لیں, الٹیمیٹلی آپ کے پاس جواب وہی آئے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان دونوں کو لینے سے مراد یہ ہے کہ یا تو آپ S1 کو آپ ہٹائیں گے یہاں سے, یا S2 کو ہٹائیں گے. S1 will become non basic variable یا S2 will become non basic variable. تو ان دیٹ کیس اٹ ڈز ناٹ میک اینی ڈفرنس. ہم سپوز کر لیں گے کہ یہ ہمارے پاس ہے, تو ان دیٹ کیس X3 will become the basic variable and S1 will leave this place and it will become non basic. تو آپ کے پاس کیا ہوگا؟ وہی اٹریشن کریں گے. آپ یہاں پر آپ کے پاس 2 ہے تو 2 سے سب کو ڈیوائڈ کر دیں گے اس رو کو. 2 سے ڈیوائڈ کرنے کے بعد یہاں پر بھی 0 لے کے آئیں گے, یہاں پر بھی 0 لے کے آئیں گے, یہاں پر بھی 0 لے کے آئیں گے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ رو آپریشنز کرنی ہے. رو آپریشنز کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں 0 آ جائے گا, اور دیکھیے گا کہ نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوتا ہے. تو جناب آپ نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے ہم پیوٹ کالم معلوم کرتے ہیں, پیوٹ رو معلوم کرتے ہیں, اور پیوٹ ایلیمنٹ معلوم کرتے ہیں. پیوٹ ایلیمنٹ جب معلوم کر لیں ہمارے پاس وہ سرکل کر لیں اور اس کو 1 لے کے بنائیں. اگر 1 آلریڈی نہیں ہے کیسے کریں گے آپ؟ اگر فرض کیا 7 ہے تو پوری رو کو 7 سے ڈیوائڈ کر دیں. اگر 6 ہے تو 6 سے آپ ڈیوائڈ کر دیں, تو آپ کے پاس 1 ہو جائے گا, اور پوری ساری کالم کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے؟ 0 0 لے کے آنا ہے, اور وہی پروسیس کرنا ہے, وہی اسٹیپ کرنا ہے, وہی اسٹیجز کرنے ہیں. کریے گا ٹرائی. اگر نہیں ہے تو مجھے بھیجیے گا ای میل, اگلی دفعہ اس کو ہم سالو کرنے کی کوشش کریں گے. یہاں پر ایک چیز ہم نے آپ کو بتائی ہے کہ اگر ٹائی آ جائے تو ٹائی کو آربیٹریلی آپ توڑ سکتے ہیں. کوئی سے بھی آپ چوائس کر سکتے ہیں, چوز کر لیں گے, کوئی فرق نہیں پڑتا. کیونکہ اگر آپ نے کسی اسٹیج میں غلط کیا ہے تو نیکسٹ اسٹیج ایسی آئے گی, نیکسٹ اٹریشن ایسی آئے گی جس کے اندر یہ پرابلم سالو ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آگے چلیں. کوئی مسئلے والی بات تو نہیں ہے. ایک دفعہ جناب دوبارہ سے دیکھ لیں کیا کیا ہم نے. ریئل لائف پرابلم کو ہم نے ٹرانسفارم کیا ٹو اے لینئر پروگرامنگ پرابلم. اس کے بعد جو ہمارے پاس کانسٹینٹ تھی, انیکوالٹیز تھی, ان کو ہم نے چینج کیا. چینج کرنے کے بعد ہم نے ایکویشنز بنایا.
اکویشن بنانے کے بعد ہم نے کیا کیا، اس کو ٹیبولر فارم میں لکھا، اور اس کے بعد میٹرکس کی پراپرٹی استعمال کرتے ہوئے ہم نے ان کو سالو کرنے کی کوشش کی ہے. پہلے ہم نے بیسک ویریبلس دیکھے، پھر اس کے بعد بیسک ویریبلس کو ٹرانسفارم کیا نان بیسک کے اندر، اور دیکھیں کہ ہمارے پاس جو اوریجنل ہیں x1 x2 x3 کتنے آ سکتے ہیں. کسی وقت وہ آئیں گے، کسی وقت نہیں آئیں گے، اور الٹیمیٹلی آپ کے پاس جواب آ جائے گا. آپ کا ایم کیا ہوتا ہے؟ پروفٹ کو میکسیمائز کرنا ہوتا ہے یا کاسٹ کو منیمائز کرنا ہوتا ہے؟ کاسٹ کو منیمائز کرنے کے لیے میں نے ابھی آپ کو نہیں بتایا، ابھی جو میں نے دونوں ایگزامپلس کی ہیں یہ پروفٹ کو میکسیمائزیشن کے لیے کی ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ جو ایگزامپل تھیں خاص طور سے لیس دین اکول ٹو کی سائن کی تھیں، یعنی کہ وہ انیکوالٹی جس میں لیس دین اکول ٹو ہے، جس میں خالی سلیک ویریبلس ہیں، اس میں کوئی آرٹیفیشل ویریبلس کی میں نے بات چیت نہیں کی تھی. ٹھیک ہے نا، خالی سلیک ویریبلس. اگر آرٹیفیشل ویریبلس آ جائیں تو ہم کس طریقے سے اس کو ہینڈل کریں گے، یہ ہمارے پاس دوسرے طریقہ کار موجود ہے. ہاں جناب، آگے چلتے ہیں جس کے اندر ہم بات کریں گے آرٹیفیشل ویریبل کی. اب جو ہم ٹیکنیکس اسٹڈی کریں گے، جو ہم میتھڈس دیکھیں گے آرٹیفیشل ویریبلس کی بات کرتے ہیں. یعنی کہ ابھی تک جو کچھ بات چیت کی ہے اس میں S1 S2 S3 ہے، اے ہمارے پاس نہیں آئے، A1 A2 وغیرہ نہیں آئے. ان کو ہینڈل کرنے کے لیے الگ طریقہ کار ہے. اگر آپ کے پاس A1 A2 A3 آئیں گے تو اس کو کیسے ہینڈل کریں گے، وہ ذرا ڈیلیکیٹ طریقہ کار ہے. پہلے اس کو ٹرانسفارم کریں گے اس کے اندر، اور پھر یہ طریقہ کار ہم لگا سکیں گے. اگر ہمارے پاس کچھ اکویشن اس طرح کی ہو جائے، انیکوالٹی اس طرح کی ہو جائے کہ 2x + 3y > 15 ہے، تو میں نے کیا بتایا تھا، یعنی کہ کانسٹینٹ ایسی ہو سکتی ہے نا آپ کے پاس. ابھی ساری کی ساری جو کانسٹینٹ تھی لیس دین اکول ٹو تھی، جتنے بھی دونوں سوال کیے ہم نے اس کے اندر ساری کانسٹینٹ لیس دین اکول ٹو تھی. لیکن اگر ایک کانسٹینٹ اس طرح کی بن جائے 2x + 3y > 15، تو آپ اس کو کیسے لکھ سکتے ہیں؟ اس کو آپ لکھ سکتے ہیں 2x + 3y - s = 15. لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک طریقہ کار صحیح نہیں ہے. کیوں صحیح نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس یہ جو سلیک ویریبل ہے پازیٹو ہونا چاہیے. اگر آپ x کو 0 رکھیں، y کو 0 رکھیں، تو آپ کے پاس جواب آئے گا s = -15. وہ صحیح نہیں ہے، ویلڈ نہیں ہے. تو اس کو کیسے ختم کرتے ہیں، اس کو کیسے ہم بریک کرتے ہیں، اس کو ہم کیسے عبور کرتے ہیں اس ہرڈل کو؟ تو ہمارے پاس ایک طریقہ کار ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ایک آرٹیفیشل ویریبل انٹروڈیوس کرتے ہیں، یعنی کہ 2x + 3y - s + a = 15. جب بھی آپ کے پاس انیکوالٹی ایسی ہو جو کہ > کے برابر ہو، یعنی کہ دی انیکوالٹیز کنٹیننگ > سائن، تو اس میں کیا کریں گے، آپ ایک سلیک ویریبل کریں گے، اور ایٹ دا سیم ٹائم یو ول انٹروڈیوس این آرٹیفیشل ویریبل ایز ویل. تو ناؤ وی ہیو گاٹ 2x + 3y - s + a = 15. یہ جو میں نے چیزیں کی ہیں اس میں ذرا دیکھیں کیا کنڈیشن ساری سیٹسفائی کرتے ہیں. جی کرتے ہیں کہ x کی قیمت 0 ہے، y کی قیمت 0 ہے، تو آپ کے پاس کیا آ گیا a - s = 15. اگر a کی قیمت 20 ہے تو s کی قیمت 5 ہونی چاہیے. s کی قیمت اگر 10 ہے تو a کی قیمت کتنی ہونی چاہیے، 25 ہونی چاہیے، تاکہ 25 - 10 15 آ جائے. تو یہ a اور s ایسے سلیکٹ کرنے ہیں کہ یہ اکوالٹی آپ کے پاس سیٹسفائی ہو جائے گی، اور a بھی آپ نے پازیٹیو رکھنا ہے اور s بھی پازیٹیو رکھنا ہے. تو جتنی بھی کنڈیشن ہے ساری کی ساری یہاں سیٹسفائی ہوتی ہیں اس انٹروڈکشن سے جو ہم نے آرٹیفیشل ویریبل انٹروڈیوس کیے ہیں. تو آرٹیفیشل ویریبل بڑے اہم رول ادا کرتے ہیں ان سالونگ لینئر پروگرامنگ پرابلم. بلکہ کہنا چاہیے کہ اگر یہ آرٹیفیشل ویریبلس وغیرہ نہ ہوں تو ہم جتنے بھی > کی انیکوالٹیز ہیں ان کو تو سالو نہیں کر سکیں گے. کیا کہا ہے میں نے، دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے پاس آرٹیفیشل ویریبلس ہیں یہ بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں لینئر پروگرامنگ پرابلم کو سالو کرنے کے لیے. اگر یہ نہ ہو تو جو ہمارے پاس پرابلمس ہیں ایل پی کے وہ ہم سالو نہیں کر سکیں گے جس کے اندر ہمارے پاس > کی انیکوالٹیز موجود ہوں. اس کے اندر دو طریقہ کار ہوتے ہیں. جب بھی آپ کے پاس آرٹیفیشل ویریبل آ جائے نا اے، جب بھی نظر آئے تو دو طریقے سے سالو کریں گے، یا تو بگ ایم میتھڈ سے یا 2 فیز میتھڈ سے. ٹھیک ہے، اس کے دو طریقہ کار ہیں، دو اسٹیپس ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ لیں گے. پہلے میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ بگ ایم میتھڈ کیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جب آپ کے پاس کوئی بھی لینئر پروگرامنگ کا پرابلم ہو، اس کے اندر آپ کے پاس کانسٹینٹس ہوں، اور کانسٹینٹ جو ہیں > کی بھی ہیں اور اکول ٹو کی بھی ہے. ایک نارمل لینئر پروگرامنگ کا جو پرابلم ہوگا اس کے اندر ہر طرح کی کانسٹینٹس ہوں گی. ایسا ساری کی ساری لیس دین بھی ہو سکتی ہیں اگر آپ لکی ہیں، یا ساری کی ساری > ہو سکتی ہیں، یا ساری کی ساری اکویشن ہو سکتی ہیں. لیکن نارملی ایسا ہوتا ہے سارے نہیں ہوتی ہیں، یہ مکس اینڈ میچ والی بات ہوتی ہے. کچھ لیس دین کی ہوتی ہیں، کچھ > کی ہوتی ہیں، کچھ اکوالٹی کی ہوتی ہیں.
تو یہ ساری مکسڈ کانسٹینٹس موجود ہوتی ہیں اور کوئی گھبرانے کی بات نہیں, سب کے طریقہ کار موجود ہیں, وہ ہم طریقہ کار ایک ایک لگاتے جائیں گے, ہم ان کو سالو کرتے جائیں گے. اب جب بھی آپ کے پاس اے نظر آ جائے یا -s-s1 -s2 وغیرہ نظر آ جائے تو اس کو کیا کریں گے, دو طریقے سے سالو کریں گے. ایک طریقہ کار ہے بگ ایم میتھڈ اور دوسرا جو ہے ٹو فیز میتھڈ. بگ ایم کا مطلب کیا ہوگا یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اسے بگ ایم کیوں کہتے ہیں. تو پہلی چیز یہ ہمارے پاس بگ ایم میتھڈ ہے. یہ اسٹیجز ہیں, کافی اسٹیجز ہیں آپ کے پاس آ رہی ہیں, اس کو ذرا غور سے دیکھ لیجیے گا, اس کو نوٹ کیجیے گا اور اسی کو استعمال کرتے ہوئے ہم سوال سالو کریں گے. اس کا اسٹیپ نمبر 1 ہے کہ یہ میتھڈ کیا ہے نا, میتھڈ ہے, ٹیکنیک ہے, پروسیجر ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوگا. تو پہلا اسٹیپ کیا کرنا ہوگا, اس کو پڑھ لیجیے پھر ایکسپلین کرتا ہوں میں. واٹ یو ہیو ٹو ڈو, یو ہیو ٹو ایکسپریس دا گیون لینئر پروگرامنگ پرابلم in the equation form by bringing all the terms in the objective function to the left hand side, and the constants are also expressed in the equation form by including slack variables. Add slack variables for constraint of the type less than or equal to and subtract slack variables for constraint of the type greater than or equal to. Now obtain a basic solution for the problem which will be an infeasible one as the basic variable is negative in the cases where the constants are of the type greater than or equal to. اس اسٹیپ میں کیا کہا گیا ہے, وہی جو میں اتنی دیر سے بتا رہا ہوں, جو لاسٹ لیکچر میں بھی بتایا تھا, آج بھی بتایا تھا. کیا کرنا ہے, آپ نے سلیک ویریبل انٹروڈیوس کرنے اور اس جگہوں پہ جہاں پر سائن گریٹر دین اکول ٹو کا رکھا ہے وہاں پہ سلیک کے ساتھ ساتھ آرٹیفیشیل ویریبل بھی انٹروڈیوس کرنے. ٹھیک ہے نا, یہ چیزیں بتا دی تھی. اگر وہ انٹروڈیوس نہیں کریں گے تو آپ کے لیے پرابلم آئے گی. وہی چیز یہاں پہ اس نے ایکسپلین کی ہے. آگے چلتے ہیں اسٹیپ 2 کے اندر. جناب اسٹیپ 2 میں ہمارے پاس کیا چیز ہے, اسٹیپ 2 کہتا ہے ٹو گیٹ اے اسٹارٹنگ فیزیبل سولوشن ایڈ نان نیگیٹو ویریبلس ٹو دی لیفٹ ہینڈ سائڈ of each of the equations corresponding to the constraint of the type greater than equal to and equal to. These variables are called artificial variables. Thus we change the constraints to get a basic solution. This violates the corresponding constraints. This is only for the starting purpose, but in the final solution, if it exists, the artificial variables will become non-basic. Their values will be 0. Then we are coming back to the original constraints. یہاں پہ کیا چیز ایکسپلین کی گئی ہے, یہاں پہ ایکسپلین یہ کیا گیا ہے کہ آپ آرٹیفیشیل ویریبل انٹروڈیوس کر دیں اور اس سے کوئی گھبرائے نہیں, کیونکہ الٹیمیٹلی آپ دیکھیے گا بعد میں جب آپ کے پاس جواب آئے گا تو یہ غائب ہو جائیں گے خود بخود. یہ آپ دیکھیے گا, چیک کیجیے گا اور اس پہ غور کیجیے گا کہ یہ خود بخود ختم ہو جائے گی. الٹیمیٹلی ان کی قیمت جو ہے وہ کیونکہ یہ جو ہے بیسک ویریبلس نہیں رہیں گے تو وہاں سے آپ اس کی ویلیو چیک کر سکتے ہیں. ونس اگین آئی ٹرائی ٹو ایمفسائز کہ جو آرٹیفیشیل ویریبل انٹروڈیوس کیے گئے ہیں یہ آخر میں جا کے یہ ختم ہو جائیں گے اور آپ کے پاس جو کانسٹینٹس ہیں یا آپ کے پاس جو جواب آئے گا وہاں پہ اے وے نہیں ہوگا. نیکسٹ اسٹیج یہ ہے, دس میتھڈ اور ڈرائیونگ دی آرٹیفیشیل ویریبلس آؤٹ آف دا بیسس از کالڈ دا بگ ایم ٹیکنیک. This result is achieved by assigning a very large big per unit penalty to these variables in the objective function. Such a penalty will be a minus m for maximization and plus m for minimization problem on the right hand side, the value of m being strictly positive. By attaching these per unit penalties to the artificial variables, we ensure that they will never become the candidates for entering variables once they are driven out. اب جناب کیا کہا گیا یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ آپ کے پاس جو بھی آرٹیفیشیل ویریبلس آپ انٹروڈیوس کر رہے ہیں اس کا امپیکٹ کچھ نہ کچھ تو اس کے اوپر آئے گا نا. کس کے اوپر آئے گا, آپ کا جو آبجیکٹو فنکشن ہے. دیکھیں یہ جو آپ نے سلیک ویریبلس تھے انٹروڈیوس کیے تھے تو اس کا امپیکٹ وہاں پر آ رہا تھا نا, کس کے اوپر, زیڈ کے اوپر. جب آپ نے یہ ایکویشن لکھی تھی کون سی والی, پہلی جو آبجیکٹو رو جس میں میں نے کہا تھا وہاں پہ بھی زیڈ کے اندر S1 S2 S3 کی ویلیو کچھ نہ کچھ یا اس کا امپیکٹ آ رہا تھا. تو یہاں پر اے کا امپیکٹ بھی آئے گا, لیکن اس کو ہم ایسے انٹروڈیوس کرتے ہیں اس اے کو ایم کے ساتھ. ایم کیا چیز ہے, ایک پینلٹی ہے کہ اگر آپ اس کو استعمال کریں گے, ان آرٹیفیشیل ویریبل کو استعمال کریں گے تو آپ کے پاس ایک ہیوی پینلٹی پڑے گی. وہ ہیوی پینلٹی کتنی ہے, ایم کے برابر, ایک بگ نمبر ہے. ایم جو ہے کافی بڑا نمبر ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایم 1000 ہے تو میں کہوں گا نہیں 1000 نہیں ہے 10,000 ہے.
آپ کہیں گے 10,000 ہے تو میں کہوں گی 10,000 نہیں 50,000. ایم از اے ویری بگ نمبر. تو یہ میکسیمائزیشن کے لیے مائنس ایم ہے اور منیمائزیشن کے لیے پلس ایم ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ پینلٹی کیا ہوگی؟ یہ پینلٹی اس کے اوپر امپیکٹ کرے گی آپ کے آبجیکٹو فنکشن کے اندر. یہ دیکھیے گا میں ایکسپلین جب کروں گا نا ایگزامپل کے ذریعے تو وہاں سے آپ کو یہ کلیئر ہو جائے گا. اسٹیپ 3 ہے ونس اگین فار دی اسٹارٹنگ بیسک سولوشن یوز دی آرٹیفیشیل ویریبلس ان دا بیسس. Now the starting table in the simplex procedure should not contain the terms involving the basic variables, but we will have the terms like plus ma or minus ma in a maximization or minimization problem respectively in the left hand side of the objective row. In other words, the objective function must be expressed in terms of non-basic variables only. یہ ذرا غور سے دیکھ لیجیے گا. The objective function must be expressed in terms of non-basic variables only. This leads us to have the coefficients of the artificial variables equal to 0 in the objective row. This result is obtained by adding suitable multiples of the constant equations involving artificial variables to the objective row. یہ جو اسٹیپ ہے یہ اسٹیپ زیادہ اہم ہے کہ جس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے, کسی صورت سے اے کو وہاں سے غائب کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ آبجیکٹو فنکشن کے اندر یہ اے آنا نہیں چاہیے. کہاں سے اس کو کیسے ایلیمنیٹ کریں گے؟ اے آئے گا تو صحیح نا, کیونکہ آپ نے پلنٹی جب لگا دی ہے مائنس ایم اے یا پلس ایم اے جب آپ لگائیں گے تو وہاں سے کسی صورت سے اے کو غائب کرنا ہے. تو آپ کے پاس ایک ایکویشن ہوگی وہ کانسٹینٹ جس کے اندر اے آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. وہاں سے اے کی ویلو نکال کے آپ نے کیا کرنا ہے, آبجیکٹو فنکشن کے اندر ڈال دینی ہے. تو وہاں پہ یہ جو آرٹیفیشیل ویریبل ہے یہ ختم ہو جائے گا اور آپ کے پاس جو آبجیکٹو فنکشن ہے اٹ ول بی فری فرام دس آرٹیفیشیل ویریبل. ٹھیک ہے نا. کیا کہا ہے میں نے کہ آبجیکٹو فنکشن میں جو آپ کے پاس اے آ رہا ہوگا اس کو ایلیمنیٹ کریں, جو آپ کے پاس کانسٹینٹ ہے جس کے اندر اے آ رہا ہے وہاں سے اے کی ویلو معلوم کریں, آبجیکٹو فنکشن کے اندر سبسٹیٹیوٹ کریں تو دس اے ول بی گون فرام دیئر. دین اسٹیپ نمبر 4 proceed with the regular steps of the simplex method. If the artificial variables leave the basis in the final solution, then we come back to the original problem. But if any or all of the artificial variables do not leave the basis in the final solution, then this indicates that the problem does not have a solution. ٹھیک ہے. تو یہ کنڈیشن ہو جائے گی. الٹیمیٹلی وہ چھوڑ دے گا, اگر وہ نہیں چھوڑے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی سولوشن ایگزسٹ نہیں کرتا ہے. یہ ایک ایگزامپل لیتے ہیں. اب یہ جو ہمارے پاس ایگزامپل ہے اس کو اگر غور سے دیکھیں تو دو ہمارے پاس جو کانسٹینٹ ہے اس کے اندر لیس دین اکول ٹو کا سائن ہے اور ایک کانسٹینٹ ایسی ہے جس میں گریٹر دین اکول ٹو کا سائن ہے. تو جب جہاں پر بھی یہ گریٹر دین اکول ٹو کا سائن ہے تو وہاں پہ آپ کے پاس سلیکٹ ویریبل بھی آئیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آرٹیفیشیل ویریبلس بھی آئیں گے. آرٹیفیشیل ویریبلس کتنے آئیں گے؟ ایک ہی آئے گا نا اس کے اندر, کیونکہ ایک ہی کویشچن ہے, ایک ہی آرٹیفیشیل ویریبل آئے گا, 3 سلیکٹ ویریبلس آ جائیں گے. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں, اس کو اینالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلے ٹرانسفارم کریں گے اور کوشش کریں گے جو ہمارے پاس سمپلیکس میتھڈ کی طریقہ کار ہے, سمپلیکس میتھڈ کا جو ٹیبلو فارم ہے اس کے اندر ٹرانسفارم کریں, اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں. ہمارے پاس کیا ہو گیا, z-2x-5y=0 یہ آبجیکٹو فنکشن ہے. پہلی جو کانسٹینٹ ہے وہ آپ کے پاس بن گئی x + s1 = 40. دوسری جو کانسٹینٹ ہے آپ کے پاس کیا بن گئی y + s2 = 30. اور تیسری کانسٹینٹ ہے آپ کے پاس x + y - s3 = 60. میں نے کیا کیا ہے, سبٹریکٹ کیا ہے. یہ سمپل سی لاجک سی بات ہے, لیکن اس نے ہمارے لیے کوئی کنٹرڈکشن پیدا کر دینی ہے. وہ کنٹرڈکشن کیا ہے کہ سولوشن ایٹ دس اسٹیج سجیسٹ کہ z = 0 آ گیا آپ کے پاس, s1 is 40, s2 is 30, s3 = -60. These are basic variables. ٹھیک ہے نا, یعنی s1, s2, s3 یہاں پر بیسک ویریبلس ہیں, جبکہ x1 0 ہے, x اور y 0 ہے, یہ آپ کے پاس نان بیسک ویریبلس ہیں. ٹھیک ہے نا. اب یہ جو اسٹیج کو اگر آپ دیکھیں, یہ کانسٹینٹس کو دیکھیں تو آپ کے پاس اگر x 0 ہے, y 0 ہے تو آپ کے پاس s1 40 آ گیا, s2 30 آ گیا اور s3 -60 آ گیا. بیسک ویریبل جو آپ کے پاس ہیں اور اس کے اندر s3 جو ہے وہ -60 آ گیا. یہی چیزیں میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں. اب ہمارے پاس کیا ہے, یہ جو 60 ہے مائنس ہے, یہ ہونا نہیں چاہیے. اس کو ہم کیسے توڑتے ہیں, یہ طریقہ کار میں بتاتا آ رہا ہوں. آپ نے کیا لکھنا ہے اس کو, x + y - s1 + a = 60. کیونکہ ایک ہی a ہے اس لیے ہم نے a لکھا ہے. اس کے علاوہ اگر 2-3 اس طرح کی کویشچن ہوتی تو a1, a2, a3 لکھ دیتے.
اگر 3 4 ہو جاتی ہیں تو A1 A2 A3 A4 لکھ لیتے, کوئی بات نہیں تھی. تو یہاں پر ہم نے لکھا x پلس وائی مائنس S1 پلس A از اکول ٹو 60 لکھ سکتے ہیں, لیکن S1 تو ہم نے پہلے استعمال کیا ہوا ہے, تو اس کو ہم لکھیں گے x پلس وائی مائنس S3 پلس A از اکول ٹو 60. یہ خیال رکھیے گا, x پلس وائی مائنس S3 پلس A از اکول ٹو 60. ٹھیک ہے, اب اصلی چیز جو ہے نا وہ یہ ہے, یہ والی سلائڈ کو ذرا غور سے سمجھ لیجیے گا, کیونکہ یہی بار بار استعمال ہوگی اور یہی چیزیں کنفیوژن مچاتی ہیں. ماڈیفائی دی آبجیکٹو فنکشن بائی انکلوڈنگ اے ویری لارج پر یونٹ پلینٹی m. اب آپ نے آبجیکٹو فنکشن کو ماڈیفائی کرنا ہے. پہلے آبجیکٹو فنکشن آپ کے پاس کیا تھا, z مائنس 2x مائنس 5y از اکول ٹو 0 تھا. ٹھیک ہے نا. اب آپ نے کیا کرنا ہے, ایک پینلٹی انٹروڈیوس کرنی ہے کہ آپ اگر اس a کو استعمال کریں گے, اس آرٹیفیشل ویریبل کو استعمال کریں گے جو آپ نے اپنے پاس سے لگایا ہے, تو آپ کو بڑی ہیوی پینلٹی پے کرنی پڑے گی. یہ بڑی ہیوی پینلٹی کی جو بات کر رہا ہوں یہ میں ابھی ایکسپلین کرتا ہوں. Thus for maximization problem we add minus ma to right hand side of the objective function which will be z minus 2x minus 5y is equal to minus ma. دیکھیں اس کو ذرا غور سے دیکھیں, z minus 2x minus 5y is equal to minus ma. یعنی اس کو کیا کرنا ہے, آپ میکسیمائز کر رہے ہیں. آپ کے پاس تھا z minus 2x minus 5y is equal to 0, تو یہ آپ نے a کو استعمال کیا تو میں نے minus ma وہاں پہ ایڈ کر دیا ہے. یعنی ایڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کے لیے ایک ہر وقت ایک مشکل کا باعث بنے گا اگر آپ a کو استعمال کریں آرٹیفیشل ویریبل کو. ٹھیک ہے نا. یہی چیز کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس پیسے موجود نہیں ہوں اور آپ کام کر رہے ہوں, بزنس کر رہے ہوں, تو آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو ہیوی انٹرسٹ دینا پڑتا ہے, یا آپ کو کہیں لون لیتے ہیں تو اس کے اوپر مارک اپ دینا پڑتا ہے. یہ کرتے تو بزنس کے اندر آپ اکثر یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس یہ کانسٹینٹ بن گئی, x پلس S1 از اکول ٹو 40, y پلس S2 از اکول ٹو 30, x پلس وائی مائنس S3 پلس A از اکول ٹو 60. یہ آپ کے پاس کیا بن گئی, سیٹ آف کانسٹینٹس یہ آ گئی. اب کیا کرنا ہے, دی امپورٹنٹ موسٹ امپورٹنٹ اسٹیج یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے a کو ایلیمنیٹ کرنا ہے. z میں سے z کے اندر a نہیں ہونا چاہیے. Now modified z equation should be equal to old z equation جو پہلے دی ہوئی ہے پلس مائنس m ٹائمس a equation. یعنی آپ نے وہ a کو ایلیمنیٹ کرنا ہے پلس مائنس m ٹائمس a equation. a equation آپ کے پاس ہے جس کے اندر a موجود ہے, اس کو آپ مائنس m سے ملٹیپلائی کر کے z equation کے اندر ایڈ کر دیں تو آپ کے پاس وہ m ایلیمنیٹ ہو جائے گا. تو یہ کیا ہو گیا ہمارے پاس, z مائنس 2x مائنس 5y پلس ایم اے از اکول ٹو 0, یہ ہمارے پاس z اکویشن ہے, پلس مائنس ایم ٹائمس اے اکویشن وچ از گیون بائی ایکس پلس وائی مائنس S3 پلس اے از اکول ٹو 60. یعنی آپ نے کیا کرنا ہے, اس اسٹیپ کے اندر آپ کے پاس جو z اکویشن ہے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے مائنس ایم ٹائمس دی اے اکویشن. تو وہ آپ کے پاس کیا آ جائے گا, z مائنس 2x مائنس ایم ایکس مائنس 5y مائنس ایم وائی پلس ایم S3 از اکول ٹو مائنس 60m. اب اس کو آپ کیا کریں, الگ الگ کر لیں, آپ اس کو آئس کر لیں, ایک طرف m رکھ دیں, ایک طرف آپ a رکھ لیں, a ہے نہیں اس کے اندر, تو z ایک طرف رکھ لیں, باقی جو کانسٹینٹ ہے دوسری طرف رکھ لیں. یہ نارملی کرتے ہیں نا, جس طریقے سے آپ z مائنس 3x پلس z مائنس 3x مائنس 5 میں کرتے تھے, یہاں پر بھی یہی کریں. تو آپ کے پاس کیا بچ جائے گا, یہ z پلس ود ان بریکٹ مائنس 2 مائنس ایم ٹائمس ایکس پلس مائنس 5 مائنس ایم وائی پلس ایم ٹائمس S3 از اکول ٹو مائنس 60m. تو یہ آپ کے پاس ماڈیفائڈ آبجیکٹو فنکشن بن گیا. یعنی کہ آرٹیفیشل ویریبل کو انٹروڈیوس کرنے کی آپ کے پاس ایک ہیوی پینلٹی پے کرنی پڑے گی ان دی فارم آف m. m ایک بہت بڑا نمبر ہے اور اس کا امپیکٹ یہاں پر آپ نے z میں دیکھ لیا. یعنی z پلس سم تھنگ انٹو ایکس ہے, پلس سم تھنگ انٹو وائی ہے, پلس سم تھنگ انٹو S3 ہے, اینڈ از اکول ٹو مائنس 60m ہے. تو یہ آپ کے پاس ماڈیفائڈ آبجیکٹو فنکشن آ گیا. آپ کے پاس کانسٹینٹ دی ہوئی ہیں, آپ اس کو ٹیبولر فارم میں لکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد سمپلیکس میتھڈ لگا سکتے ہیں. تو یہ جناب میں نے اس کو ٹیبولر فارم میں لکھ دیا ہے.
باقی جو آپ کے پاس صرف پہلی رو کو ذرا غور سے دیکھ لیں, باقی کی جو روز ہیں آپ کے پاس یہ وہی ہیں, سمپل سی چیزیں. اس کے اندر کیا لکھا ہے آپ نے, فرسٹ رو کے اندر یا زیرو رو کے اندر یا آبجیکٹو رو کے اندر ذرا سے دیکھ لیں, کوئکلی دیکھ لیتے ہیں. اس کو سالو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کریں گے. یہ آپ کے پاس کوفیشنٹ کس کا ہے, ایکس کا. یہ کوفیشنٹ آپ کے پاس کس کا ہے, وائی کا. S1 یہاں 0 ہے, S2 آپ کے پاس 0 ہے, S3 آپ کے پاس m ہے, یعنی اس کا کوفیشنٹ m ہے, اور a آپ کے پاس 0 ہے. دیر از نو آرٹیفیشل ویریبل. یہاں پر آپ کے پاس جو بیسک ویریبلس ہیں S1, S2 اور a ہے. یہ خیال رکھیے گا کہ S1, S2 اور S3 نہیں ہے, بلکہ S1, S2 اور a ہے, کیونکہ آپ S1 کی قیمت 40 ہے, S2 کی قیمت 30 ہے, A کی قیمت 60 ہے. اور آپ نے کیا کہا ہے کہ X1 0 ہو سکتا ہے, Y 0 ہو سکتا ہے, X 0 ہو سکتا ہے, Y 0 ہو سکتا ہے, اور S3 جو ہے وہ بھی 0 ہو سکتا ہے. لیکن آپ نے جو بیسک ویریبلس ہیں S1, S2 اور A ہے. اب یہ آپ کے پاس بالکل وہی طریقہ کار ہے. M آپ اپنے ذہن میں سپوز کر لیں کہ 100 ہے یا 200 ہے یا 300 ہے, اور آپ اس کو اسی طریقے سے جو آپ کے پاس طریقہ کار ہے سمپلیکس میتھڈ کا آپ یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں. اور یہاں پر وہی چیزیں کرنی ہے. کیا کرنا ہے کہ پہلے پیوٹ رو معلوم کرنی ہے, پھر پیوٹ کالم معلوم کرنی ہے, پیوٹ کالم معلوم کرنے کے بعد پیوٹ ایلیمنٹ معلوم کرنا ہے, اور اس کے بعد رو آپریشنز کرنی ہے. ٹھیک ہے جناب, تو آپ نے دیکھا اس میں کوئی چیز ڈفرنٹ نہیں ہے, یہ وہی چیز ہے. اس کو اسی طریقے سے سالو کریں گے, الٹیمیٹلی آپ کے پاس جواب آ جائے گا. اس کو ذرا سا آپ ٹرائی کیجیے گا, اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اسی کو ہم سالو کرنے کی کوشش کریں گے. تو ہم نے یہاں دیکھا کہ اگر ہمارے پاس جو کانسٹینٹ ہے, چاہے لیس دین اکول ٹو کی ہے یا گریٹر دین اکول ٹو کی ہے یا اکول ٹو کی ہے, ہم سمپلیکس میتھڈ سے سالو کر سکتے ہیں. آج ٹائم کم تھا اس لیے ہم نے یہ ایگزامپل پوری نہیں کی. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلے لیکچر میں اس ایگزامپل کو کمپلیٹلی سالو کریں. تو آج یہیں پر رکتے ہیں. ہم نے کیا کچھ کیا, ہم نے سمپلیکس میتھڈ کو پڑھا, ہم نے اس کو فارمولیٹ کیا, ہم نے اس کو ٹیبلر فارم میں ریپرزینٹ کیا, اس کی مدد سے ہم نے ایگزامپل سالو کی. ایک ایکسرسائز آپ کو بھی دی ہوئی ہے, اور یہ جو ایکسرسائز ہے اس کو بھی دیکھیں, کوشش کریں. ایم سے مت گھبرائیں, ایم کوئی نمبر ہے, آپ اپنے ذہن میں ایم کو 1000 سپوز کر لیجیے گا اور اس کو سالو کرنے کی کوشش کیجیے گا. اگلے لیکچر میں تو ہم اس کو سالو کریں گے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اسی ڈسکشن کو آگے لے کے چلیں گے. اس وقت تک کے لیے ذرا اجازت دیجیے, خود ایکسرسائز کرتے رہیے گا. یہ او آر کی ایکسرسائزز, لینئر پروگرامنگ کی ایکسرسائزز اور فزیکل اور مینٹل ایکسرسائز تو ضرور کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے ملک کا خیال رکھیے گا. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ اور السلام علیکم.